رجب المرجب ہے، اور یہ دو حوالوں سے بڑا محترم ہے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ولایت کے تاجدار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے پالے ہوئے ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اس دنیا میں تولد ہوئے، اور تولد بھی عام جگہ پہ نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے اندر ان کو ولادت کا شرف نصیب فرمایا۔ تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت برکتوں والا ہے۔ کسی نے کہا تھا کسے راہ میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ کہا بڑے بڑے لوگ جو ہیں مسجدوں میں شہید تو ہوتے رہے لیکن کسی اور کو یہ شرف نہ مل سکا جو شرف اللہ نے حضرت علی کے حصے میں دیا ہے کہ پیدا بھی خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں، شہید بھی خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں لائٹر نوٹ پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں اور ہر بات ہی ان کے بارے میں سنجیدہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں وہ علم کے تاجدار، فقاہت کے تاجدار، شجاعت کے تاجدار، معرفت کے تاجدار، روحانیت کے تاجدار، حسن و جمال کے تاجدار ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو رحماء بینہم کی ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ سارے صحابہ کو محبت کی تسبیح میں پرونے والے کو علی کہتے ہیں۔ یہ بات لوگ بیان نہیں کرتے، یہ جملہ یاد رکھیں کہ سارے صحابہ کو محبت کی تسبیح میں پرونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ علی۔ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں۔ وہ جنہوں نے سرکار دو عالم کے صحابہ میں سے کسی کو ٹوٹنے نہیں دیا، کسی کو بکھرنے نہیں دیا، کسی کو ناراض نہیں ہونے دیا، قربانیاں دینی پڑی تو قربانیاں دینی، لیکن صحابہ کی وہ انجمن جو حضور نے 23 سال کی محنت سے بنائی تھی، علی چھتری بن کے اس انجمن پہ سایہ کرتے رہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپس میں محبت کا عالم کیا ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے کہ مزاح بھی فرماتے ہیں، ہر وقت سنجیدہ نہ رہتے۔ آج کل بعض لوگوں نے اسلام یہ سمجھ لیا ہے کہ ماتھے پہ 12 بجے رکھے اور انسان بہت سنجیدگی سے بیٹھا رہے، ہنس کے کسی سے بات بھی نہ کرے، شاید اس کو اسلام سمجھ لیا، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سب کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا چیریٹی کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ کسی کو 100 روپیہ دے دو، یہ بھی چیریٹی ہے۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دو، یہ بھی چیریٹی ہے۔ سڑک بنوا دو، یہ بھی چیریٹی ہے۔ پانی کی سبیل لگا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اگر کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی مسلمان مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی کو تک لیتا ہے، اللہ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسکراہٹیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پڑھا ہے حضرت مولا علی کے تذکرے میں کہ آپ جا رہے تھے، ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ حضرت سیدنا عمر نے پکڑ رکھا تھا، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ہیں۔ بولو ہاتھوں میں ہاتھ ہیں۔ ان کے ہاتھ ہاتھوں میں رہے، ان کی سنگتیں پختہ رہی، جو آ کے تمہیں بتائے اس کے برخلاف وہ قرآن و سنت کی روح کے منافی بات کر رہا، تو ہاتھوں میں ہاتھ چل کے ڈال کے چل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا قد لمبا تھا اور حضرت عمر فاروق کا قد بھی لمبا تھا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قد ان کی نسبت چھوٹا، یہ ان کے حلیے میں مذکور ہے۔ تو وہ چل رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک مزاح سوچی، ایک مذاق ہوتا ہے اور ایک مزاح ہوتا ہے، اور ان میں فرق یہ ہے، مذاق وہ ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹے،
اور مزاح وہ ہے جس سے دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ تو مذاق کا حکم نہیں ہے، مزاح کا حکم ہے کہ وہ کرنا چاہیے جس سے محفل عنبرین زار بن جائے، زعفران زار ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ ایک طرف اونچا ہے دوسری طرف بھی اونچے قد والا ہے، درمیان میں تھوڑا سا قد ان کا چھوٹا ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا علی انت بیننا کالنون فی لنا، یا فرمایا انت بیننا کالنون فی لنا، فرمایا آپ آج ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، یا فرمایا جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، ایسے لنا لکھیں نا آپ، لام نون اور الف تو لنا بنتا ہے، فرمایا آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا وہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو نبوت کے شہر کا دروازہ ہے، علم شروع بھی ان سے ہوتا ہے، علم ختم بھی ان سے ہوتا ہے، قیامت تک جسے ولایت ملے گی اسے ملے گی جس کے سینے پہ علی شیر خدا مہر لگا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ حاضر جوابی دیکھیے، آپ نے فرمایا لو لم اکن انا بینکما اصبحتم لا، فرمایا جب تک میں رہوں تو لنا رہیں گے، اگر میں نکل جاؤں تو لا بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ اگر میں نکل جاؤں تو کیا بن جاؤ گے؟ اور لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے وجود میں جو رونق ہے، جو بہار ہے، جو قرار ہے، جو حسن ہے، جو رانائی ہے، یہ علی کا صدقہ ہے، یہ علی کے وجود کی برکت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے کی محبت میں یوں جوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک کلی بھی بیچ میں سے نکل جائے تو پوری بہار کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں نکل جاؤں تو تم لا بن جاؤ، اور اس بات کو کنسیڈر کیا اور ایکنالج کیا حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں۔ آپ کا مشہور جملہ ہے، آپ نے فرمایا لو لا علی لہلک عمر، فرمایا اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جاتے، اور حضرت عمر اس وقت تک وراثت کے مسئلے میں فیصلہ نہیں فرماتے تھے جب تک دربار میں مولا علی شیر خدا تشریف نہ لے آئے۔ ان کی آپس میں یہ محبت کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سیر و شکر ہیں، محبتوں کا پیکر ہیں۔ تو آؤ ہم بھی ان کی ان محبتوں کو لے کے آگے بڑھیں، ہم جوڑنے والے ہیں، بولو ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ میں پھر کہوں گا ہم جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر مشہور واقعہ آپ کی عادت جوابی کا یہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں ذکر اکٹھے کر کے کر دیے جائیں ایک گلدستے میں۔ وضو فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک کافر آ گیا اور اس نے سوچا کہ مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں مسلمان سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک نماز بھی ان کی قضا بھی نہیں ہوئی اور تکبیر اولا سے پیچھے بھی نہیں ہٹے، نہ قضا ہوئی نہ تکبیر اولا مس ہوئی۔ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہم نعرہ ان کا لگائیں اور مسجد میں نظر نہ آئیں، نعرہ ان کا لگائیں اور نمازوں میں ہماری غیر حاضری ہو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے ہیں، کافر آ گیا، اس نے کہا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اثر ان کی ایک دن حضور کو گود میں رکھ کے زیارت کر رہے تھے، لیٹ ہو گئی تھی تو سرکار نے ان کے لیے سورج واپس پلٹا دیا تھا اور ان کی قضا نہیں ہونے دی، ادا کروائی۔ آج میں ان کی نماز جو ہے وہ قضا کرواتا ہوں۔ تو وہ پاس چلا گیا اور اس نے کہا آپ علم کا سمندر ہیں، میرا بڑا ضروری سوال ہے اور میرے سوال کا جواب دے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ ادھر جماعت کھڑی ہونے والی تھی تو وہ کہنے لگا یہ بتائیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ یہ آج کل ہمارے ہاں بھی اکثر سنیوں کو اس قسم کے سوال پوچھنے کا مسئلہ بن گیا۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا بیرا شریف، تو آ کے چٹ لکھ کے بعض لوگ کہیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟
او جی وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اس میں کتنے لوگ تھے ان کے نام بتائیں. میں انہیں کہتا ہوں قیامت کا دن جب ہوگا حشر کا میدان سجے گا تم سے کوئی حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام پوچھے گا, تم سے کوئی حضرت نوح کی کشتی کے لوگوں کے نام پوچھے گا, تم سے تمہاری نمازوں کا پوچھا جائے گا, تم سے تمہارا سرکار کے اعتقاد اور ایمان اور یقین پوچھا جائے گا. ایسے سوال نہ کیا کرو جن کا ضروریات دین سے کوئی تعلق نہ ہو. وہ سوال پوچھو جس کا تعلق تیرے اور میرے ایمان کے ساتھ. ہر طرح کا سوال پوچھنا اس سے قرآن نے منع فرمایا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ جن کا اظہار کرنا شریعت مناسب نہیں سمجھتی. تو اس بندے نے کہا جی بچے کون سے دیتے ہیں اور انڈے کون سے دیتے ہیں. اب اس نے سوچا کہ مولا علی گننا شروع کر دیں گے اور پھر گنتے رہیں گے تو ادھر سے جماعت چلی جائے گی اور میں کہوں گا کہ علی کی نماز آج میں نے ایک جو ہے وہ لیٹ کروا تو مولا علی تو پھر مولا علی ہے, وہ باب مدینہ العلم ہے, وہ جنہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سارے قرآن کے علوم سورہ بقرہ میں ہیں اور سورہ بقرہ کے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علم بے میں ہیں اور بے کے سارے علم بے کے نقطے میں ہیں. فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. کیا فرمایا وہ نقطہ؟ تو وہ کیسے جواب لمبا دیتے؟ آپ نے فرمایا بھائی